على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وإن الدين لواقع وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدین النصیحہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا 1924 کے اوپر، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، لوگو تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والے تم پر رحم کریں گے۔ آسمان والے کون ہے؟ اس کی خبر اللہ کے کلام نے ہم کو دی۔ سورہ بقرہ آیت 107 کے اوپر، الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، ارے جان لو، ارے مان لو کہ زمین اور آسمان سب کی بادشاہت، سب کی شہنشاہیت ایک اللہ کے پاس ہے، اور آسمان زمین کے پھر جتنے خزانے ہیں ان کی چابیاں، ان کی کنجیاں بھی اسی اللہ کے پاس ہے۔ اللہ فرماتے سورہ آل عمران آیت 59 کے اوپر، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، کہ جتنے غیب کے خزانے ہیں ان سب کی کنجیاں، ان سب کی چابیاں اللہ کے پاس ہے۔ تو ایک سوال اٹھتا ہے، ایک اشکال کھڑا ہوتا ہے، ایک اعتراض سامنے بن کر آتا ہے کہ جب خزانے اللہ کے، چابیاں ان کے پاس ہے، تو پھر مشرک اور کافر اور منافق اور بے دین اور بے دھرم وہ کیسے پھر اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھاتا ہے؟ لہٰذا اللہ عز و جل نے اس کا جواب قرآن پاک کی شروعات ہی میں دے دیا کہ آج جتنے لوگ اللہ کی خزانوں سے، نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کا بنیادی سبب یہ ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ اب وہ رب ہے، اس کے ہاتھوں سب ہے، پھر بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک آئندہ آنے والا ایک امر جس میں اللہ نے واضح کیا کہ وہ ایسی بنیاد اور بیس ہے، اگر وہ قائم نہ ہوتی، کافر اس جہان سے پانی کا قطرہ نہ پیتا اور مشرک اس جہان سے اناجوں کا کوئی لقمہ نہ اٹھاتا۔ وہ بنیاد اور بیس کیا ہے؟ الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ اسی کی بنیاد پر آج کافر بھی ہو، مسلمان بھی ہو، غیر محسوس طریقے سے اس کے خزانوں سے فائدے اٹھا رہا ہے۔ تو بنیاد اور بیس رحم کو بنایا گیا کہ رحم کا سبب ہے کہ جس کی بنیاد پر تم کو سب مل رہا ہے۔ تو بنیاد اللہ کا رحم ہے، اور یہ رحم کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام تو دیکھیے۔ قارون اپنے زمانے کا بے ایمان، نافرمان، قوم کا سردار، سب سے زیادہ مالدار، لیکن رب کا نافرمان بنا، موسیٰ علیہ السلام پر زنا کا الزام لا کر رکھا۔ موسیٰ علیہ السلام سے اس نے کہا کہ آپ زکوٰۃ کے نام سے میرا مال لینا چاہتے ہیں۔ مال کتنا ہے کہ اونٹوں پر چابیاں لادنے کے لیے غلام طے ہیں، اور وہ غلام چابیاں اٹھا اٹھا کر کے اونٹوں پر رکھ رہے ہیں۔ غلام تھک جاتے ہیں، پہلوان تھک جاتے ہیں اس کی چابیاں اٹھانے کے لیے۔ ایک گھر، یہ سامنے بلڈنگ بنی ہوئی ہے، مین گیٹ کی ایک چابی ہوگی، 5-7 گھر میں گیٹ ہوں گے تو ان کی الگ الگ چابیاں ان کے لاک کی ہوگی، تو 7-8 چابیوں کا ایک گچھا بنتا ہے۔ بچہ دن بھر کھیلتے کھیلتے اس سے نہیں تھکتا ہے، تو اتنی بڑی بلڈنگ کے اندر کتنا مال سما سکے گا؟ اندازہ لگاؤ اس کے کتنے بڑے خزانے ہوگے جن کی چابیاں غلاموں اور پہلوانوں کو تھکا رہی ہوگی۔ اتنا اس کے پاس مال تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ زکوٰۃ دینی پڑے گی، وہ انکاری ہوا، لیکن قوم کو اپنے موافقت میں لے کر ان کو روپیہ پیسہ دے کر یوں کہا کہ دیکھو تم نے موسیٰ کے کہنے پر علیہ السلام اللہ کو رب مانا، ان کو نبی تسلیم کیا، مگر اب وہ اپنے آپ کو نبی بتا کر ہم سے زکوٰۃ کے نام پر مال چھیننا چاہتے ہیں، مال کھا لینا چاہتے ہیں، لہٰذا یہ بات ہمیں پسند نہیں ہے۔ تو کہا اے قارون ہم کیا کریں، تم بتاؤ۔
کہنے لگے میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، بس میرا سپورٹ کرتے رہنا۔ کہا ٹھیک ہے۔ لہٰذا قارون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ میرے رشتے کے چچا زاد بھائی ہے، میری یہ آپ کے سامنے ایک بات رکھنی ہے کہ آپ ساری قوم کو جمع کر کے اکٹھے سارے احکامات سنا دے، صرف زکوٰۃ اور نماز کو لے کر نہ بیٹھے۔ کہا بہت اچھی بات ہے۔ لہٰذا قوم جمع ہوئی اور احکامات بتانے شروع کیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام جب اس مسئلے پر پہنچے ہیں کہ اگر کوئی شخص زنا کرے اسے مارا جائے گا، اور اگر شادی شدہ زنا کر لے تو اسے سنسار کر دیا جائے گا، تو قارون کہنے لگا یہ قانون عوام کے لیے ہے یا خاص آپ کے لیے بھی ہے؟ تو کہنے لگے کہ یہ قانون اللہ کا بنایا ہوا ہے، مجھ سے لے کر عالم کے ہر انسان، ہر فرد تک یہ لاگو ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ ایک عورت مجمع کے بیچ میں سے باہر آ کر کہنے لگے، تو کہا اے موسیٰ پھر تم نے بھی زنا کیا ہے؟ کہا کس سے؟ کہا اس عورت سے۔ عورت کہنے لگی مجھ سے زنا کیا ہے۔ بس موسیٰ علیہ السلام پر جاہو جلال طاری ہوا۔ آپ نے کہا اے بدکار عورت، تجھے اللہ کا واسطہ سچ بتا، کیا میں نے تیرے ساتھ زنا کیا ہے؟ وہ جب رب کا اللہ کا نام سن کر کے وہ پسیج گئی، اور اس کے بعد وہ ڈر گئی اور گھبرا کر کہنے لگی نہیں، قارون نے مجھے مال دے کر اس بات پر اٹھایا تھا کہ میں آپ پر زنا کا الزام رکھ دوں، بس اتنا سننا تھا۔ سجدے میں موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، وحی آ گئی، اے موسیٰ گھبراتے کیوں ہو، ڈرتے کیوں ہو، روتے کیوں ہو، شرمندہ کیوں ہو؟ سر اٹھاؤ اور ہم نے آپ کو زمین پر تسلط دیا، جو آپ زمین کو کہیں گے پورا کر دے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے سر اٹھا کر زمین سے کہا زمین پھٹ جا اور ایک ایک کو نکل جا۔ لہذا زمین پھٹی ہے اور قارون اس میں دھسا ہے، خزانے اس کے دھسنے لگے، اس کے ساتھ اس کا ساتھ دینے والے بھی دھسنے لگے۔ قارون کو جب ایڑیوں سمیت زمین نے پکڑا تو وہ قارون ڈر گیا، گھبرا گیا، لیکن سوچا کہ ہو سکتا ہے زمین نے تھوڑا ہی دھسایا، ایسی کوئی بات نہیں ہوگی۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جب آئندہ کہا زمین اسے اندر نگل جا، تو گھٹنوں تک وہ دھستا گیا۔ اب رونا شروع کیا اور آہوزاری کرنے لگا، اے موسیٰ غلطی ہو گئی، اے موسیٰ خطا ہو گئی، اوپر نکالنے کا زمین کو آرڈر دے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے زمین اور اندر لے جا۔ لہٰذا جب گلے تک پہنچا تو خوب گڑ گڑایا، خوب رویا، خوب پریشان پشیمان ہوا کہ اے موسیٰ اوپر نکال دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جاہو جلال میں غصے میں آ کر کہا زمین پورا نگل جا۔ وہ زمین ساری نگل گئی۔ فوراً اللہ کے جانب سے وحی آ گئی، واہ رے موسیٰ کتنا سخت ہے تیرا کلیجہ، اے موسیٰ میرے بزرگی کی قسم، قارون مجھے ایک مرتبہ پکار لیتا میں اسے زمین سے باہر کر دیتا۔ یہ اللہ کا رحم ہے ایک کافر کے ساتھ، ایک نافرمان کے ساتھ، ایک مشرک کے ساتھ اللہ کا یہ رحم ہے۔ تو بتاؤ جی بتاؤ، ایک مسلمان کے ساتھ، ایک ایمان والے کے ساتھ اللہ کے رحم کا عالم کیا ہے؟ حالانکہ میں اور آپ تو آخر میں آئے ہیں، اللہ کا رحم تو پچھلے زمانے میں بہت سارے محبت بھرے انداز سے پچھلوں پر اتر چکا ہے۔ 1,24,000 انبیاء آتے چلے گئے، نورانی صحیفے اترے، ہدایت کی کتابیں اتری، کبھی التجائے موسیٰ پر من و سلوہ اترتا ہے علیہ السلام، کبھی دعائے عیسیٰ پر جنت کا دسترخوان اترتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم ان کو ملتا چلا گیا۔ میں اور آپ تو آخری صف کے لوگ ہیں، اور ہمیں اچھی پریکٹس ہے، ابھی ماشاءاللہ شادیہ ولیمے اور نہ جانے کیا کچھ خوب ہو رہا ہے۔ تو آپ کو مجھ کو تجربہ ہے کہ آخری صف والوں کو عام طور سے کچھ نہیں ملتا۔ ایک چچا جب کھانا کھانے بیٹھے تو زور سے آخری صف میں گئے اور زور سے پکار کر کے کہنے لگے ارے وہ عبداللہ لانا رسگلہ، تو وہ بھی کہنے لگا چیچا اب کچھ نہیں بچا، جو ہوتا سب ختم ہو گیا۔ آخری صف والوں کا عام طور سے کچھ ملتا ہی نہیں ہے، اور مسلمان کا تو دسترخوان پر بیٹھنے کے بعد کھانے کا انداز بتاتا ہے کہ سارا رزق اس کے نام کا ہی اترا ہے، کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور رزق کے چکر میں اس نے اپنے رب کو بھی بھلایا، اس نے سب کو بھلایا۔ بلکہ کسی بزرگ نے ایک خواب بیان کیا کہ ایک شخص رات میں خواب دیکھ رہا ہے، آسمان کی دنیا سجی ہوئی ہے اور ایک فرشتہ اس آسمانی دنیا پر بنے ہوئے سوراخ کی گنتی کر رہا ہے۔ تو ایک بندہ خدا سامنے جا کر فرشتے کو سلام کرتا ہے، واپسی میں پوچھتا ہے کہ فرشتے صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگے یہ رزق کے سوراخ ہے جن سے تم انسانوں کے رزق اترتے ہیں۔ کہنے لگے اس میں میرا بھی نام کا کوئی سوراخ ہے؟ کہنے لگے کہاں کا ہے، نام کیا ہے؟ کہنے لگے جلگاؤں خاندیش کا ہوں، عبد الواحد نام ہے۔
کہا اچھا یوں تو دیکھ 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 کر کے ایک باریک سوراخ پر نگاہ گئی تو کہا عبد الواحد تیرے نام کو باریک سوراخ ہے. اسے سر کھجلا کے اسی وقت کہا اسی لیے تو گھر میں تنگی چل رہی ہے کہ اتنا سا باریک سوراخ, آج تو اس کو بڑا کر کے رہوں گا. فرشتہ گنتے گنتے تھوڑا آگے کیا بڑھ گیا, اس نے سوراخ میں انگلی ڈالا اور سوراخ بڑا کرنے لگا اور کرتا رہا اور کرتا رہا اور کرتا رہا. صبح زور سے چیخ چیخ کر اٹھا. وجہ یہ تھی کہ رزق کے سوراخ میں اس کی انگلی نہیں تھی, اس کے ناک میں انگلی تھی, تو رزق کا سوراخ بڑھنے کرنے لگ گیا. تو رزق کے چکر میں اجی اللہ نے تو سن 2020 میں مجھ کو, آپ کو نہیں, ہندوستان والوں کو نہیں, پورے دنیا کے انسانوں کو بتایا لوگوں بغیر کما کر بھی اللہ کھلانے پر قادر ہے. کورونا آپ نے, میں نے, سب نے دیکھا. صبح ہوئی ہے, ناشتے میں صبح کے وقت میں ناشتہ ہو رہا ہے تو ماشاءاللہ بہترین قسم کے دسترخوان سجے ہوئے ہیں, اس پہ چھولے ہے, بھٹورے ہیں. دوپہر کا کھانا ہو رہا ہے تو مست مزے کے مانڈے اور قورمے ہیں. اور جب عصر کا کھانے کا موقع آیا یا مغرب میں افطاری کا موقع آیا تو اس میں تربوز ہے, کیلے ہے اور بھجے ہے, سموسے ہیں, بڑے ہیں, انتظام ہے. اور رات کے کھانے میں بہترین قسم کی بریانی ہے اور اوپر سے میٹھے حلوے ہے, ماموں کے اوپر سے اور جلوے ہے. تو یہ مزے کا کھانا چل رہا ہے, بلکہ کھانا سونا دن رات گھر میں گزر رہا تھا. اور آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا چلوں, یہ جو کورونا ختم ہوا یہ عورتوں کی برکت سے ختم ہوا. کیوں؟ عورتیں پریشان ہو گئی تھی, مردوں کو باہر رہنے کی عادت ہے, اب 24 گھنٹے گھر میں رہ رہے ہیں. مفتی عتیق الرحمن صاحب کے پاس کسی زمانے میں کوئی فون آیا ہوگا, مفتی صاحب بیٹا ہوا نام کیا رکھنا, تو مفتی صاحب نے فون پر ہی کہہ دیا تیرے گھر میں لاک ڈاؤن نہیں ہے کیا باپ, تیرے گھر میں بچے پیدا ہو رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لاک ڈاؤن کے اندر جتنے مزے کا, جتنا فراوانی کا ہم کو کھلایا, ہم خود کہتے ہیں ایسا اس سے پہلے نہیں کھا پائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے رزق دے رہے ہیں. تو کافر کیا, مشرک کیا, مومن کیا, ان کے رزق سے فائدہ اٹھا رہا ہے. تو یہ سارا اللہ کا رحم ہے. تو پیچھے جو کچھ ہوا سب پیچھے والوں کے لیے ہوا, ہم آخری سب کے لوگ ہیں. تو ظاہر یہ بتاتا ہے کہ ہمیں رحم کا بہت کم حصہ ملا ہے, لیکن قربان جائے اللہ کے اس رحم پر, قربان جائے اللہ کے اس مہربانی پر کہ اس جہان میں سب سے زیادہ رحم آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے لوگ گزر گئے, اگر ان میں کسی کو سب سے زیادہ رحم ملا تو وہ یہ امت محمدیہ ہے جن کے حق میں سب سے بڑا رحم اتارا گیا. جی ہاں, اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے سورہ انبیاء آیت 107 کے اوپر, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, کہ جیسے اللہ رب العالمین ہے محمد الرسول اللہ رحمت للعالمین ہے. کہ اللہ کے خزانے کے رحم کا سب سے بڑا حصہ اس امت کو دیا گیا. بلکہ ایک علمی بات بتاتا چلوں, اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن میں جب اپنا رحم کا تعارف کروایا تو سورہ بقرہ آیت 143 پر یوں بیان فرمایا, ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم, کہ یقیناً اللہ رؤوف ہے, رحیم ہے. اور جب اپنے حبیب کا تذکرہ کیا, اپنے حبیب کے رحم کو بیان کیا, تو سورہ توبہ آیت 128 پر فرمایا حریص علیکم رؤوف الرحیم, کہ ہمارا نبی بھی جیسے اللہ کی صفت رؤوف اور رحیم ہے, ہمارے نبی کی بھی صفت رؤوف اور رحیم ہے. آخر کی دو باتیں کہہ کر میں بھی بات ختم کر دیتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو رؤوف کہا, رحیم کہا. رؤوف میں رحمت زیادہ ہے بمقابلے رحیم کے. رحیم ایسے رحم کرنے والے جس کا حصہ ایمان والوں کو ملا, جس کا حصہ فرما برداروں کو ملا, جس کا حصہ اچھے لوگوں کو ملا. اور رؤوف میں ایسا رحم ہے جس کا حصہ برے لوگوں کو بھی ملا. اگر رحیم کا رحم دیکھا جائے وہ مسلمانوں کو ملا, وہ انسانوں کو ملا, وہ جناتوں کو ملا, وہ چرند پرند کیڑے مکوڑوں کو ملا. دلائل النبوہ کے اندر امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد 6 صفحہ 34 35 36 پر ایک روایت یوں نقل کی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں. آپ علیہ السلام کو پیچھے سے کسی نے آواز دے کر سلام کیا.
السلام علیکہ یا رسول اللہ. آپ متوجہ ہو گئے. کیا دیکھتے ہیں؟ ایک ہرنی بندی پڑی ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے ہرنی تو مجھے سلام کرتی؟ کہا یا نبی اللہ میں آپ کو سلام کرتی. کیا بات ہے؟ کہا یا نبی اللہ آپ ہی کے ساتھیوں میں سے کوئی مجھے شکار کر کے لایا ہے، نہ تو چھوڑتا ہے کہ بچوں کے پاس دوڑ کر جاؤں، نہ تو ذبح کرتا ہے کہ بچوں کی فکر اپنے سر سے ختم کر جاؤ. کہنے لگے بات کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول بات یہ ہے میرے 2 معصوم چھوٹے بچے ہیں، یہ وہ وقت ہے جس میں ان کو کھیتی سے غلے کھا کر کے اور اپنا رزق پا کر کے واپس گھر جاتی تھی اور ان کو اپنے سے سیراب کروا دیتی تھی. یا نبی اللہ اب میری گھر پر جانے میں دیری ہو گئی، لہٰذا میرے بچے بھوک پیاس سے تڑپ رہے ہوگے، مجھے اس کی فکر کھاتی ہے، اگر آپ مجھے یہاں سے کھول دے تو بچوں کو دودھ پلاؤں گی واپس آؤ گی. پیارے نبی نے فرمایا اگر تو واپس نہ آئی تو کہا یا نبی اللہ میں وعدہ کرتی اگر واپس نہ آئی تو اللہ مجھے دوزخ میں ڈالے. اتنا سننا تھا. حضور نے اس کے گلے سے رسی کو کھولا، وہ ہرنی وہاں سے اچھلتی کودتی فلانگتی دوڑ کر کے چلی گئی. کچھ دیری کے بعد واپس آنے کا انتظار ہو رہا ہے لیکن ہرنی واپس نہیں آئی. صحابی رسول کہتے میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں نبی کے ساتھ کھڑا رہوں گا، بات بھی ہوتی رہے گی، زیارت بھی ہوتی رہے گی، وہ ہرنی واپس نہ آئے کوئی مشکل نہیں، کوئی بات نہیں. حضور نے فرمایا کہ دعا کر ہرنی واپس آ جائے. پوچھا یا نبی اللہ ہرنی واپس نہ آئے کوئی بات نہیں. پیارے نبی نے فرمایا کہ نہ ہرنی واپس آنی چاہیے. پوچھا یا نبی اللہ اتنی فکر کیوں کرتے؟ حضور نے فرمایا وہ ہرنی کہہ کر گئی تھی اگر میں رک گئی، وعدہ توڑ گئی اور واپس نہیں آئی تو اللہ مجھے دوزخ میں ڈالے، اور محمد یہ بھی نہیں چاہتا کہ اس کی وجہ سے کوئی ہرنی کوئی جانور بھی دوزخ میں جلے صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ وقت گزرا ہرنی نظر آئی. صحابی رسول نے کہا یا نبی اللہ ہرنی آتی ہے. وہ قریب آ گئی. حضور نے کان پکڑا اور کان پکڑ کر کہا اے ہرنی اتنی تاخیر کیوں کر دی؟ تیری وجہ سے میں بے چین بے قرار تھا. ہرنی نے کہا یا نبی اللہ بات صرف اتنی تھی میں اپنے بچوں کے پاس لوٹی، تاخیر ہو گئی تھی، میرے بچے مجھ پر آ کر گر گئے، مجھ سے دودھ پیا، جب میں اٹھ کر آپ کا وعدہ پورا کرنے چلی تو ان بچوں نے مجھے سامنے سے گھیرا کبھی پیچھے سے گھیرا. یا نبی اللہ میں یہ سوچ کر ان کے پاس اور لیٹ گئی کہ جیسے ان کے مقدر میں یہ ماں کا آخری پیار ہے ایسے میرے مقدر میں یہ بچوں کا آخری پیار ہے. بس یہ سوچ کر کے میں وہاں لیٹی رہ گئی. جب ان پر غنودگی طاری ہو گئی تب میں آپ کے پاس پہنچ گئی. حضور نے اس کا کان پکڑا ہوا ہے، آنکھوں میں آنسو بھرے ہیں. صحابی رسول نے دوسرا کان پکڑ کر کہا یا نبی اللہ ہرنی چھوڑ دیجئے. حضور نے فرمایا ہرنی میرے نام کر دے. کہا میں آپ کو ہدیہ کرتا ہوں. حضور نے اس کے کان کو سہلا کر کہا اے ہرنی جا، تجھے اللہ کا رسول بچوں کی خاطر آزاد کرتا ہے. ہرنی تھوڑی دور چلی. صحابی رسول کہتے میرے کانوں نے سنا ہرنی نے زور سے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کا رحم تو وہاں تک پہنچا. یہ تو اچھے لوگ ہیں، جہاں آپ کا رحم پہنچا ان کا رحم تو غیروں تک پہنچا، بروں تک پہنچا. آخری بات ہے اللہ کے رسول علیہ السلام مکہ المکرمہ میں عبادت کے لیے کعبۃ اللہ کے پاس جاتے ہیں اور ہر دن کی چاہت ہے کہ سونے کے دروازے کی مجھے چابی مل جائے اور کعبۃ اللہ کے اندر مجھے داخل ہونے کا موقع مل جائے. عثمان بن ابی طلحہ یہ ایسا آدمی ہے جو کعبۃ اللہ کا علم بردار ہے، جس کے ہاتھوں میں وہ چابی رکھی ہوئی ہے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے عثمان بن ابی طلحہ سے کہا میرے دوست میرے بھائی ایک مرتبہ چابی مجھے دے دے، میں دروازہ کھولوں گا، اندر جاؤں گا، رب کی عبادت کروں گا، چند سجدے کروں گا، واپس آؤں گا اور امانت کے ساتھ چابی تجھے دوں گا. عثمان بن ابی طلحہ نے کہا میں دشمنوں کو چابی دوں گا مگر تجھ کو چابی نہیں دوں گا. اس بدبخت کو کیا پتا تھا کہ یہ کعبۃ اللہ کی بنیادیں اس نبی کی برکت سے قائم ہے، کعبۃ اللہ کی عبادت اس نبی کی برکت سے قائم ہے. چابی دینے سے انکار کر دیا. بالآخر اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ ماجرا اپنی آنکھوں سے دیکھا. واقعتاً حقیقتاً وہ برے برے لوگوں کو چابی دیتا، دروازہ کھلواتا، اندر جانے کی اجازت دیتا، لیکن جب اللہ کے رسول علیہ السلام کی باری آتی تو آپ کو چڑھاتا مگر چابی نہیں دیتا. بالآخر مکہ سے مدینہ پہنچے. جی مکہ سے بس چند سیکنڈوں میں یا منٹوں میں مکہ سے آپ مدینہ پہنچے.
مدینہ پہنچ کر وہ دن آیا جس میں اللہ نے فتح مکہ کا اعلان کروا دیا، لہٰذا اللہ کے رسول علیہ السلام فاتحہ ناشان سے مکہ میں داخل ہوئے، کعبۃ اللہ کا طواف کیا، حجر اسود کا بوسہ لیا، اس کے بعد دروازے کے پاس کھڑے ہوئے، علی اس دروازے کی چابی کہاں ہے؟ کہا عثمان بن ابی طلحہ کے پاس، کہا بلا کر لاؤ۔ عثمان بن ابی طلحہ آیا لیکن چابی ساتھ نہیں لایا۔ حضور نے فرمایا کہ عثمان چابی لاؤ، وہ گھبرایا، ڈر گیا، کہتے چابی نہیں لاؤں گا۔ حضور نے فرمایا صحابہ کو دیکھ، ان کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے، یہ کہہ رہے تھے الیوم یوم الملحمہ، آج خون کا دن ہے، لیکن محمد عربی کہہ رہے تھے الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کرنے کا دن ہے۔ یہ بات سن کر وہ دوڑ کر گھر گیا اور چابی اٹھا کر لایا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دروازہ کھولا ہے، اندر تشریف لے کر گئے، جتنا مقدر تھا میسر آیا، آپ نے رب کے سامنے سجدے کیے، عبادت کیے، باہر نکل کر آئے اور چابی کو یوں ہاتھ میں اٹھا کر کے آپ نے صحابہ کو دیکھا۔ ابو بکر کی نظر دیکھ رہی ہے اور حال دل کہہ رہا ہے کہ چابی تو مجھے ملنے والی ہے۔ عمر کہتے مجھے ملنے والی، عثمان کہتے مجھے ملنے والی ہے، علی کہتی مجھے ملنے والی ہے۔ صحابہ کرام کا یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ چابی مجھے ملنے والی ہے، سب کا یہ ذہن بن گیا، لیکن قربان جائے آپ کے رحم و کرم پر یہ چابی آپ نے لی اور کہا عثمان بن ابی طلحہ کو بلاؤ۔ قریب کیا گیا، حضور نے چابی ہاتھ میں رکھتے فرمایا عثمان سن لے، محمد تیرے ہاتھ میں چابی نہیں دے رہا ہے، تیرے واسطے قیامت تک تیرے خاندان کو چابی دے رہا ہے، کہ جب تک قیامت قائم نہ ہو جائے گی تب تک یہ چابی تیرے واسطے تیرے خاندان میں باقی رہے گی۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ رحم دیکھ کر ایک برا آدمی صاحب رسول بن گیا۔ عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ صاحب رسول کہلائے۔ سلام ہو ان کی اس جرات پر کہ نبی سے چابی چھن چھن کر چھپا چھپا کر رکھتے تھے، اور سلام ہو آج کے دن پر کہ پیارے نبی انہی کے ہاتھ پر چابی رکھتے ہیں۔ لہٰذا زمانوں کی ہیر پھیر ہوئی ہے، میں نے تحقیق کیا تو مجھے اچھی طرح معلوم پڑا سن 2014 کے اندر وہ چابی شیخ عبد القادر طاہا الشیبی کے پاس میں تھی۔ ان کو جو چابی ملی ہے وہ کس طریقے سے، کس انداز سے ملی ہے، ان کے ابا، ان کے بابا شیخ طاہا، ان کے ابا عبداللہ، ان کے ابا عبد القادر، ان کے ابا علی، ان کے ابا محمد، ان کے ابا زین العابدین، ان کے ابا عبد المعطی، ان کے ابا عبد الواحد، ان کے ابا جمال الدین، ان کے ابا قاسم، ان کے ابا ابی سعود، ان کے ابا فخر الدین، ان کے ابا جمال الدین، ان کے ابا عمر، ان کے ابا سراج الدین، ان کے ابا محمد، ان کے ابا علی، ان کے ابا غانم، ان کے ابا محمد، ان کے ابا مفرج، ان کے ابا محمد، اور پھر اس کے اوپر ان کے ابا حضرت یحییٰ، ان کے ابا عبیدہ، ان کے ابا برکات، ان کے ابا شیبہ، ان کے ابا عبداللہ، ان کے ابا شعیب، ان کے ابا جبیر، ان کے ابا شیبہ، اور ان کے ابا عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج سن 2024 چل رہا ہے، جب عبد القادر طاہا کا انتقال ہونے لگا، آپ نے وہ چابی اٹھائی اور اپنے سگے بھتیجے حضرت جو ان کے بھتیجے تھے وہ ابن عبد القادر کے ہاتھ میں حوالے کر دی، اور آج بھی ہری تھیلی کے اندر وہ چابی انہی کے ہاتھ میں ہے۔ قیامت تک کے لیے پیارے نبی نے چابی عثمان بن ابی طلحہ کے ہاتھ میں دی ان کے خاندان کے لیے۔ لہٰذا یہ رحم نہیں تو اور کیا ہے کہ کعبۃ اللہ کی چابی جو روک رہا ہے آپ اس کو نہیں دے رہے، پوری خاندان کو قیامت تک دے رہے ہیں۔ تو آپ کا رحم اپنوں کو بھی ملا، غیروں کو بھی ملا۔ اور آخری جملہ کہہ کر میری بات مکمل ہے، اللہ کی قسم کھا کر میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ یہ مکتب کے اندر جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے وہ صرف اللہ کا رحم پڑھایا جا رہا ہے۔ قرآن رحم ہے، نبی رحم ہے، اللہ کی ذات میں رحم ہے۔ ان مکتب میں یہ پڑھایا جا رہا ہے اور میرے آپ کی مشکل اور پریشانیوں کا حل سکھایا جا رہا ہے۔ کیا ہے حل؟ جیسے کہ میں نے شروع میں روایت آپ کے سامنے نقل کیا، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والے تم پر رحم کریں گے۔ دھرنے نہیں دینا پڑے گا، جب دلوں کے اندر رحم پیدا ہو جائے گا، کیونکہ آسمان سے جب رحم ہوگا مسلمان خوشی کی زندگی گزارے گا، مسلمان بے دینی کی زندگی نہیں گزارے گا، مسلمان دینداری کی زندگی گزارے گا۔ رونا نہیں پڑے گا، پریشان نہیں ہونا پڑے گا۔ کب؟
جب آسمان والا ہم پر رحم کرے گا. لہٰذا ان مکاتب کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. جیسے کہ میں نے کل بھی کہا، آج بھی کہہ رہا ہوں، جیسے ان معصوم بچوں کو رحم پڑھنے کی ضرورت ہے، ایسے ان عورتوں کو بھی رحم پڑھنے کی ضرورت ہے، ایسے ان مردوں کو بھی رحم پڑھنے کی ضرورت ہے. لہٰذا سارا مجمع یہ نیت کرے، مرے گے نہیں جب تک اس رحم کو پڑھیں گے نہیں، مرے گے نہیں جب تک اس رحم کو سیکھیں گے نہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.